آج ہم ایک ایسے خیال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید زندگی کو دیکھنے کا ہمارا پورا انداز ہی بدل دے۔ یہ خیال جیمز کارز کی کتاب محدود اور لامحدود کھیل سے آیا ہے، اور ہمارے پاس اس پر بات کرنے کے لیے کارز کا اپنا ایک انٹرویو بھی ہے۔ جی، اور یہ صرف کھیلوں کے بارے میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اصل سوال کچھ اور ہے، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی پریشان کرتا ہے۔ کیا ہم زندگی کو غلط طریقے سے کھیل رہے ہیں؟ کیا جیتنے، آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کی دوڑ میں ہم اصل کھیل کا مزہ ہی کھو بیٹھے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کارز دو طرح کے کھیلوں کی بات کرتے ہیں، ایک وہ جو جیتنے کے لیے کھیلے جاتے ہیں، اور دوسرے؟ اور دوسرے وہ جو صرف اس لیے کھیلے جاتے ہیں کہ کھیل چلتا رہے۔ یہ ظاہراً سادہ سا فرق ہے، لیکن جب ہم اسے زندگی، رشتے، کام، یہاں تک کہ مذہب اور سیاست پر لاگو کرتے ہیں جی تو حیران کن نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو آئیے اس خیال کی جڑ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ تصور کارز کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ انٹرویو میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا آغاز ایک بڑی عجیب سی صورتحال سے ہوا۔ اچھا۔ وہ گیم تھیوری کے ماہرین کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان سب کی گفتگو صرف جیتنے یا نقصان کم کرنے کے گرد گھوم رہی تھی۔ بالکل، کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا کہ کھیلنے کا عمل خود کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا لطف ہے، یا اسے جاری کیوں رکھنا چاہیے۔ ان کے لیے کھیل کا مقصد صرف اسے جلد از جلد ختم کرنا تھا، جیت کر۔ اور کارس نے یہی چیز اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی دیکھی۔ جب وہ مل کر کہانیاں بناتے اور خیالی دنیا میں کھیلتے تو گھنٹوں خوش رہتے تھے۔ جی، لیکن جیسے ہی کوئی بورڈ گیم نکلتا جس میں ہار جیت ہوتی، تو آخر میں کوئی نہ کوئی رو رہا ہوتا تھا۔ بالکل، جیتنے والا بھی تھوڑی دیر خوش ہوتا اور پھر بور ہو جاتا کیونکہ کھیل ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ تو یہیں سے کارس اس نتیجے پر پہنچے کہ جیتنے کے تصور میں ہی کوئی مسئلہ ہے، اور یہ بات ایک اور گہرے مسئلے سے جڑتی ہے جسے وہ یقین یعنی بلیف کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے جو وہ کہتے ہیں۔ کارس کا کہنا ہے کہ یقین وہ جگہ ہے جہاں سوچنا ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک متجسس انسان کے لیے یہ منزل نہیں ہو سکتی۔ کبھی نہیں۔ وہ صوفیہ اور عارفین سے بہت متاثر تھے جن کا ماننا تھا کہ خدا کے بارے میں آپ جو بھی حتمی دعویٰ کریں گے وہ غلط ہوگا، کیونکہ خدا انسانی تعریف اور سمجھ سے بالاتر ہے۔ جی۔ تو اصل مقصد علم کو ایک ڈبے میں بند کرنا نہیں، بلکہ اس احساس کو زندہ رکھنا ہے کہ کائنات کتنی پراسرار اور وسیع ہے۔ اپنی لا علمی کو قبول کرنا ہی اصل روحانیت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر لامحدود کھیل کا پورا تصور کھڑا ہے۔ اچھا، اگر جیتنے کا تصور ہی مسئلہ ہے تو پھر کارز اس کے متبادل کے طور پر کیا پیش کرتے ہیں؟ یقیناً ہر کھیل جیتنے کے لیے تو نہیں ہوتا ہوگا۔ بالکل، یہیں پر ان دو قسم کے کھیلوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ تو پہلے محدود کھیل کو سمجھائیں۔ ٹھیک ہے۔ محدود کھیل یعنی فائنائٹ گیم وہ ہے جو جیتنے کے لیے کھیلا جاتا ہے۔ اس کی واضح سرحدیں ہوتی ہیں، جیسے شطرنج کا بورڈ یا فٹ بال کا میدان۔ اس کے اصول طے شدہ ہوتے ہیں، کھلاڑی متعین ہوتے ہیں، اور اس کا ایک واضح اختتام ہوتا ہے۔ جب کوئی جیت جاتا ہے، جی، اس کا بنیادی مقصد ہی کھیل کو ختم کرنا ہے۔ جیسے بزنس میں کوئی ڈیل جیتنا، الیکشن جیتنا، یا بحث میں اپنا نقطہ منوا لینا، یہ سب محدود کھیل ہیں۔ بالکل۔ لیکن پھر لامحدود کھیل کیا ہے؟ یہ سننے میں بہت فلسفیانہ لگتا ہے۔ لیکن اس کی مثالیں عام ہیں۔ اس کا مقصد جیتنے کے بجائے کھیل کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ جاری رکھنا؟ جی، اس کی کوئی واضح شروعات یا اختتام نہیں ہوتا، اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھیل میں شامل کیا جائے اور کھیل کو ہمیشہ چلایا جائے۔ اس کی کوئی مثال؟ دوستی، کلچر یا زبان سیکھنا۔ آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے دوستی جیت لی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ اسے جاری رکھتے ہیں۔ جی، اس میں اصول بھی تگلے جا سکتے ہیں تاکہ کھیل ختم نہ ہو جائے۔ اس فلسفے کے پیچھے، جیسا کہ کارز بتاتے ہیں، مشہور فلسفی لڈوگ وٹگنسٹائن کا گہرا اثر ہے۔ جی، اور وٹگنسٹائن کا ایک قول ہے کہ کسی لفظ کا مطلب وہ نہیں جس کی وہ نشاندہی کرتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اس لفظ سے عمل میں آتا ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کوئی جامد چیز نہیں، یہ ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ اچھا۔ جب میں آپ سے کچھ کہتا ہوں
تو میرے الفاظ کا اصل مطلب تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اس پر کوئی رد عمل نہ دیں۔ ہمارا مکالمہ ایک زندہ چیز ہے جو ہر لمحے شکل بدل رہی ہے۔ بالکل۔ وٹگنسٹائن کے مطابق ہم تاریخ کے مالک نہیں ہیں جو اسے باہر سے بیٹھ کر دیکھیں، ہم خود تاریخ کے اندر ہیں، ہم تاریخ کو جی رہے ہیں۔ اور یہی لامحدود کھیل کا مرکزی خیال ہے۔ جی، کہ ہم ایک ایسے سلسلے کا حصہ ہیں جو ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یہیں پر کارس ایک اور بہت دلچسپ فرق بتاتے ہیں جو محدود اور لامحدود کھلاڑی کی سوچ کو واضح کرتا ہے۔ سرحدیں بمقابلہ افق۔ جی، باؤنڈریز ورسز ہورائزنز۔ محدود کھیل کی سرحدیں ہوتی ہیں، جیسے فٹ بال کی فاؤل لائن۔ آپ یا تو اندر ہیں یا باہر، سب اس پر متفق ہوتے ہیں۔ لیکن لامحدود کھلاڑی وہ ایک افق کے ساتھ جیتا ہے۔ جی، اور افق وہ لکیر ہے جہاں زمین اور آسمان ملتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس تک کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ کبھی نہیں۔ جیسے جیسے آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں وہ بھی آپ سے اتنا ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ واو، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والے سفر کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز مجھے 20 سال کی عمر میں اپنی سب سے بڑی کامیابی یا ناکامی لگتی تھی، آج شاید وہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن چکی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کارس یہی کہتے ہیں۔ کہ ہمارا ماضی کوئی پتھر پر لکھی تحریر نہیں۔ بالکل نہیں۔ ہمارا ماضی کوئی جامد کہانی نہیں جو ایک بار لکھ دی گئی ہو۔ جیسے جیسے ہمارا افق بدلتا ہے، یعنی ہماری سمجھ، تجربہ اور ترجیحات بدلتی ہیں۔ ہمارے ماضی کے واقعات کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک نوجوان کی نظر میں جو بغاوت تھی، ایک بوڑھے کی نظر میں وہی نادانی ہو سکتی ہے، یا شاید ایک ضروری قدم۔ تو ہمارا ماضی ہمارے حال کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور سانس لیتا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس سارے فلسفے کا ہماری حقیقی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کارس اس نظریے کو مذہب اور سیاست جیسے بڑے اور بعض اوقات متنازع موضوعات پر لاگو کرتے ہیں۔ اور یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عظیم مذاہب لامحدود کھیلوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ کیسے؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہندو مت، یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہزاروں سال سے کیسے زندہ ہیں؟ ان کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مرکز میں ایک ایسا عظیم اصرار ہے جس کا کوئی ایک حتمی محدود جواب نہیں ہے۔ عیسیٰ کون تھے، یا خدا کی ذات کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات۔ جی، یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہزاروں سال سے بحث ہو رہی ہے، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، لیکن سوال آج بھی زندہ ہے۔ یہی سوالات اس کھیل کو نسل در نسل جاری رکھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بات تمام مذہبی لوگوں پر لاگو ہوتی ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مذہب کو بہت محدود انداز میں دیکھتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جہاں صرف ان کا گروہ جیتے گا اور باقی سب ہاریں گے۔ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ کارز اسی کو بنیاد پرستی یعنی فنڈامنٹلزم کہتے ہیں۔ اچھا۔ بنیاد پرستی اسی عظیم لامحدود مذہبی کھیل کو ایک محدود کھیل بنانے کی کوشش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس یہی ایک جواب ہے، یہی حتمی سچائی ہے۔ بالکل، اصرار ختم، سوال ختم۔ جو اسے مانے گا وہ جیتے گا، باقی سب ہاریں گے۔ وہ افق کو ختم کر کے یقین کی سرحدیں قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کھیل کو ختم کیا جا سکے۔ اور سیاست کے بارے میں بھی وہ ایک ایسا ہی باریک لیکن اہم فرق بتاتے ہیں۔ سیاست رکھنا بمقابلہ سیاسی ہونا۔ جی، سیاست رکھنا ایک محدود کھیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک مخصوص نظریہ، ایک آئیڈیالوجی اپنا لی ہے، اور اب آپ ہر مسئلے کو اسی اینک سے دیکھیں گے۔ اور مقصد اپنی آئیڈیالوجی کو جتوانا ہے۔ ہاں، جبکہ سیاسی ہونا ایک لامحدود کھیل ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہے، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور کوئی بھی ایک نظریہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ جی، ہمیں حالات کے مطابق مسلسل سیکھنے، سمجھوتا کرنے اور خود کو ڈھالنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاشراتی کھیل چلتا رہے۔ انٹرویو میں جس حصے نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا وہ اساطیر یعنی متھ کے بارے میں تھا۔ عام طور پر ہم متھ کا لفظ جھوٹی کہانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کارز اسے بالکل مختلف معنی دیتے ہیں۔ جی، کارز کے مطابق ایک اسطوری کہانی جھوٹی کہانی نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو خود نئے کہانی گو پیدا کرتی ہے۔
یہ کیسی کہانی ہوتی ہے؟ یہ ایسی کہانی ہے جسے کسی ایک وضاحت میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وضاحت کو اکساتی ہے لیکن کسی بھی وضاحت کو حتمی طور پر قبول نہیں کرتی۔ کوئی مثال دیں اس کی۔ مثال کے طور پر پرومیتھیس کی یونانی اسطوری کہانی کو لے لیں، جو انسانوں کے لیے دیوتاؤں سے آگ چرا کر لاتا ہے اور اسے سزا ملتی ہے۔ ہاں، میں نے سنی ہے۔ اب اس کہانی کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ انسانی بغاوت کی علامت ہے؟ علم کی قیمت کی کہانی ہے؟ ٹیکنالوجی کے خطرات پر تبصرہ ہے؟ یا دیوتاؤں کے ظلم کی داستان ہے؟ یہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہر دور، ہر فلاسفر، ہر آرٹسٹ اس سے نئے معنی نکالتا ہے۔ یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ نئے مکالمے کو جنم دیتی ہے۔ جی، کارلز کہتے ہیں کہ اساطیر اس خاموشی کو واپس لاتی ہے جو ہمیں بولنے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کائنات خاموش ہے، وہ ہمیں نہیں بتاتی کہ وہ کیا ہے، اور ہم اس کی خاموشی سے بے چین ہو کر اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اساطیر کا کام ہے۔ یہ ایک بہترین لامحدود کھیل ہے۔ تو اس سارے کھیل میں، چاہے وہ محدود ہو یا لامحدود، کھلاڑی کا اپنا کیا کردار ہے؟ یہیں پر کارلز اپنے آپ کا ذہین یعنی جینیس ہونے کی ایک بہت گہری بات کرتے ہیں جو مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہاں جینیس کا وہ مطلب نہیں جو ہم عام طور پر لیتے ہیں، یعنی کوئی بہت زیادہ ذہین شخص جیسے آئنسٹائن۔ اچھا۔ کارلز اس لفظ کی اصل یونانی جڑ کی طرف جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے ماخذ یا پھر بنیاد، اوریجن۔ تو اپنے آپ کا جینیس ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے اپنے ہر عمل کی حتمی ذمہ داری قبول کرنا، یہ سمجھنا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ماخذ ہم خود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کوئی بھی محدود کھیل کھیلنے پر مجبور نہیں ہیں۔ اگر کوئی اپنی نوکری سے ناخوش ہے جہاں اصول بہت سخت ہیں تو وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے۔ لیکن کارلز کے مطابق سچ یہ ہے کہ اس نے وہاں رہنا منتخب کیا ہے۔ یہ ایک بہت بااختیار بنانے والا لیکن ساتھ ہی ایک خوفناک خیال بھی ہے۔ بالکل، اور کارلز کے نزدیک یہی بالغ ہونے کی اصل نشانی ہے۔ اور اس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ ذمہ داری کا یہ احساس روح یعنی سول کے تصور سے بھی جڑتا ہے۔ لاطینی میں روح کے لیے لفظ اینما استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے متحرک کرنا یا جان ڈالنا۔ اچھا۔ روح ہمارے اندر وہ قوت ہے جو زندگی پیدا کرتی ہے، جو ہمیں عمل پر اکساتی ہے۔ جب ہم اپنے ہر عمل کا ماخذ خود کو سمجھتے ہیں تو ہم دراصل اپنے اندر کی اس زندگی بخش قوت یعنی اپنے جینیس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کسی ڈرامے کے کردار نہیں بلکہ خود اپنے عمل کے مصنف ہیں۔ جی، تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہمارے پاس زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں۔ ایک محدود کھیل کا راستہ، جو جیتنے، کامیاب ہونے اور کھیل کو ختم کرنے کے لیے سرحدوں کے اندر کھیلا جاتا ہے۔ اور دوسرا لامحدود کھیل کا راستہ، جو کسی حتمی منزل کے بغیر ایک مسلسل بدلتے ہوئے افق کی طرف سفر جاری رکھنے کا نام ہے۔ اور مرکزی خیال یہ نہیں ہے کہ محدود کھیل برے ہیں۔ کیریئر بنانا، مقابلہ جیتنا، یہ سب اپنی جگہ اہم ہے۔ خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی ایک محدود کھیل کو ہی پوری زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جی، جب ہم فٹ بال کے کھیل کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، یہ بھول کر کہ یہ زندگی کے بڑے لامحدود کھیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو دانائی اس میں ہے کہ ہم محدود کھیل کھیلیں، لیکن ہمیشہ اس شعور کے ساتھ کہ یہ ایک بڑے لامحدود کھیل کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ تو جو سوال ہم نے شروع میں پوچھا تھا کہ کیا ہم زندگی کو غلط کھیل رہے ہیں، اس کا جواب شاید یہ ہے کہ ہم تب غلط کھیلتے ہیں جب ہم لامحدود کھیل کو محدود سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور چونکہ کارلز کا خیال ہے کہ ہمارا افق بدلنے سے ہمارا ماضی بھی بدل جاتا ہے، تو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے۔ جی، اگر زندگی واقعی ایک لامحدود کھیل ہے تو آپ کے ماضی کے کون سے واقعات یا فیصلے ہیں جو آپ کے آج کے افق سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ آج آپ کون سے انتخاب جیتنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے اور دوسروں کے لیے کھیل کو مزید دلچسپ اور جاری رکھنے کے لیے کر رہے ہیں؟